میں نے دیکھا ہے کہ مثلا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فائنینشلی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں، یا یوں عام لفظوں میں کہہ لیا جائے کہ وہ غریب ہوتے ہیں. تو سب نہیں، لیکن زیادہ تر یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ اگر غریب ہیں اور آپ ان کے گھر چلے جائیں تو ان کے گھر میں بڑی گندگی ہوتی ہے، ان کا لباس بھی بڑا گندا ہوتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ لوگ عذر پیش کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے کیوں رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم غریب ہیں، ہم کیا کریں، ہم خود کو کیسے صاف کریں. کتنی یہ احمقانہ بات ہے. مجھے سب سے پہلی بات تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ غریبی کا اور گندگی کا کیا تعلق ہے. انسان کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، لیکن پانی جیسی نعمت تو موجود ہے. انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ خود کو صاف رکھے گا یا وہ خود کو گندا رکھے گا. یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو کلین رکھے گا یا وہ اپنے گھر کو بہت زیادہ کثیف رکھے گا کہ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی بدبو آنے لگ جائے. آپ دیکھیں کہ پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے اللہ نے اس دنیا میں سب کے لیے عام کیا، اور پانی ہی وہ چیز ہے کہ جس کی کوئی کمی نہیں، جس کا ہمیں کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا ہے. لہٰذا جب اللہ کی ایسی نعمت ہمارے پاس موجود ہے کہ جس سے ہم اپنے جسم کی صفائی کر سکتے ہیں، ہم اپنے لباس کو صاف کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو صاف کر سکتے ہیں، تو پھر ہمارا یہ عذر کیسے ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ پیسوں کا اور صاف صفائی کا کیا کنیکشن ہے، اور غریبی کا اور گندگی کا کیا کنیکشن ہے؟ اب دیکھیں کہ روایات میں کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے صاف ستھرا رہنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو گندے کپڑے پہنے ہوئے تھا، تو رسول اللہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اتنا پانی نہیں تھا کہ تم اپنے لباس کو صاف رکھ سکتے، اپنے لباس کو دھو سکتے؟ یا اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص سے نفرت کرتا ہے کہ جو کثیف رہتا ہے، جس کے جسم سے بدبو آتی رہتی ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا، یعنی امام علی علیہ السلام یہ روایت کر رہے ہیں رسول اللہ سے، کہ اے علی، جو بھی شخص رات میں پاک و پاکیزہ سوتا ہے اور جب وہ کروٹ بدلتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے، اور اس کے ہر کروٹ بدلنے پر وہ خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ بار الہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ اس نے اپنی پوری رات طہارت کی حالت میں گزاری ہے. یا اسی طرح امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے جسم کی بدبو کو، اپنے جسم کی گندگی کو پانی کے ذریعے دھو ڈالو. پھر آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جہاں تمہاری ساری گندگی صاف ہو جاتی ہے. یعنی کیا؟ یعنی باتھ روم، یعنی حمام.